بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم۔ یہ مجلس منعقد کی گئی اذان اور اقامت کے فضائل اور مسائل سنانے کے لیے۔ مؤذنین کی تربیت کے لیے جن پہلوؤں پر توجہ دی جانی چاہیے اس کے مذاکرے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں اذان دعوت تامہ ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد کی دعا میں سکھلایا اللہم رب ہذہ الدعوت التامہ۔ مکمل دعوت ہے۔ الفاظ کتنے درست ہونا چاہیے، داعی کو کن صفات کا حامل ہونا چاہیے، کیسی قدر کرنا چاہیے مؤذنین کی، خود احساس کرنا چاہیے اذان کی خدمت کرنے والوں کو اپنے مقام کے سلسلے میں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذان اسلام کا شعار ہے۔ اسلام پہچانا جاتا ہے اذان سے۔ فقہا لکھتے ہیں کہ کسی بستی پر حملہ نہیں کیا جائے گا اگر وہاں سے اذان کی آواز آ جائے۔ اتنی طاقت ہے اذان میں کہ شیطان بھاگتا ہے اذان کی آواز کو سن کر۔ حدیث پاک ہے کہ اس سے ریا خارج ہوتی ہے، پاد نکلنے لگ جاتا ہے، اتنا خوف کی کیفیت میں بھاگتا ہے۔ صبح میں اذان ہوگی، شام تک بستیاں محفوظ رہیں گی۔ دارالاسلام کی علامت ہے اذان کا ہونا۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مؤذن کی آواز کو جتنے شجر اور حجر نے سنا ہے وہ سب قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ اس نے آپ کی بڑائی کہی تھی۔ مؤذنین کا گوشت جہنم پر حرام ہے کہ وہ اسے جلائے۔ لمبی گردن والے ہوں گے قیامت کے دن، لمبی گردن والے ہوں گے، سربلند ہوں گے، باعزت ہوں گے، زیادہ خوش و خرم ہوں گے، اس لیے کہ جب آدمی خوش ہوتا ہے تو اٹھ کر دیکھتے رہتا ہے۔ تو لمبی گردن کے سلسلے میں ذہن میں سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ لمبی گردن کا ہونا تو عیب ہے۔ لمبی گردن کا ہونا سربلندی سے استعارہ ہے۔ سربلندی کی تعبیر کی جاتی ہے لمبی گردن سے۔ 7 سال تک اذان دے یا 12 سال تک اذان دے، حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے خلاصی دے دیتے ہیں، جنت کا انعام دے دیتے ہیں۔ جنگل میں اذان دے کر نماز پڑھنے والے کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتے ہیں۔ دیکھو میرے بندے نے میرے سے ڈر کر اذان دی، نماز پڑھا۔
کوشش کرنا چاہیے۔ اگر کوئی قانونی سماجی رکاوٹ نہ ہو تو ضرور اذان دے کر آدمی جنگل میں نماز پڑھے، سڑک پر نماز پڑھے، ایئرپورٹ پر نماز پڑھے، ریلوے اسٹیشن پر پڑھے، لیکن قانونی اور سماجی نوعیت دیکھ کر، اڑوس پڑوس کے ملازموں سے اجازت لے کر، کچھ تحفہ ہدیات دے کر دلجوئی بھی کر لیا کرے۔ یہ تو اذان اور مؤذن کا مقام ہوا اسلامی شریعت میں۔ آپ حضرات کے علم میں ہونا چاہیے کہ 1 سن ہجری میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے۔ مفصل روایت ہے، مختلف مشورے آئے، ناقوس بجایا جائے، آگ جلائی جائے، الصلاۃ جامعہ اعلان کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کو اللہ تعالیٰ نے خواب بتلایا اور یہ ان کو عزت ملی کہ فرشتے نے پوری اذان سکھلائی، اور وہ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے اذان کے کلمات دہرائے۔ حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ آپ اذان دیجئے، کلمات کان میں کہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہ خواب دیکھا تھا، بھول گئے تھے۔ جب اذان کی آواز سنائی دی تو پرانی یادیں تازہ ہو گئی، یہ خواب تو میں نے بھی دیکھا تھا، لیکن ازبقیت کی افضلیت اس جزئیے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کو عطا فرمائی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اذان کے اسرار و رموز پر گفتگو کی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں اذان کے اسرار و رموز پر گفتگو کی۔ بہت سے پہلو ہیں۔ 4 مرتبہ کہتا ہے مؤذن اللہ اکبر، عناصر 4 کی تردید کرتا ہے۔ اللہ سب سے بڑے ہیں، آگ سے، مٹی سے، پانی سے، ہوا سے، اور بھی آگے مختلف رموز، مختلف گہرائیاں علماء کرام نے لکھی ہیں، پڑھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر خلافت کی مصروفیت نہ ہوتی تو میں اذان دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ افسوس کرتے ہیں کہ کاش میں نے حسن اور حسین کے لیے اذان کی ذمہ داری مانگ لی ہوتی آقا سے۔ اس موضوع میں محدثین کا اختلاف ہے کہ خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی یا نہیں دی۔ ایک روایت کہتی ہے کہ آپ نے اذان دی، لیکن عبدالحی محدث لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی، مشغولیت کی وجہ سے اذان نہیں دی، اس لیے بھی کہ آپ اشہد ان محمد الرسول اللہ جب فرمائیں گے تو کہیں دوسرا محمد الرسول اللہ لوگوں کے ذہن میں نہ آ جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، کیونکہ تہجد کے بعد آپ لیٹ جایا کرتے تھے، تو اس وقت دہرایا یہ جملہ الصلاۃ خیر من النوم،
تو حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنا بہترین جملہ ہے، اسے فجر کی نماز کے لیے دی جانے والی اذان کا حصہ بنا دیا جائے، بنا دیا گیا۔ اذان کے الفاظ کی ادائیگی درست ہو، اہم موضوع ہے۔ قواعد تجوید کی رعایت ہو۔ بہت سی مرتبہ اس انداز میں آدمی تلفظ کرتا ہے کہ کفر لازم آ جاتا ہے۔ اشہد اللہ الہ، کیا اللہ، کیا میں گواہی دیتا ہوں، اللہ، کیا اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ کیا سب سے بڑا ہے۔ جملے خبریہ کے بجائے جملے استفہامیہ بن جاتا ہے، معنی بگڑ جاتے ہیں۔ بہت ضرورت ہے اس کو درست کرنے کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک جمعہ کی نماز میں خطبے سے پہلے دی جانے والی اذان ہی تھی۔ مدینہ پھیل گیا، غفلت میں اضافہ ہو گیا، تو پھر انہوں نے خطبے سے پہلے دی جانے والی اذان کے علاوہ وقت شروع ہونے کے بعد دی جانے والی اذان کا اضافہ کیا۔ یعنی جو اذان پہلے دی جاتی ہے وہ مشروعیت کے اعتبار سے دوسری ہے، اور جو اذان دوسری دی جاتی ہے وہ مشروعیت کے اعتبار سے پہلی ہے۔ ٹھیک ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا اذان دیتے ہوئے نامناسب طریقے پر، تو فرمایا اذن اذانا سمحا والا اعتزلنا، صحیح اذان دو سلیقے سے، ورنہ ہم نکال دیں گے تمہیں، دستبردار کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے للہ۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھے للہ تم سے بغض ہے، اس لیے کہ تم اذان گانے کے طرز پر دیتے ہو۔ مؤذن مسلمان ہو، متبع سنت ہو، باشعور ہو، بالغ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ نابالغ کی اذان بھی قابل قبول ہے، لیکن بالغ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ باشعور تو ہونا ضروری ہے، اوقات صلاۃ سے واقف ہو، آنکھ والا ہو، بینا ہو۔ المؤذن مؤتمن، مؤذن امانت دار ہوتا ہے، وقت کا خیال کر کے اذان دیتا ہے۔ المؤذنون امناء المسلمین علی فطورہم وسحورہم، مؤذن نگران ہیں مسلمانوں کے افطار اور سحری کے۔ عرب ملکوں میں وقت شروع ہوتے ہی فجر کی اذان سال بھر میں بھی دی جاتی ہے، رمضان میں بھی دی جاتی ہے۔ حنبلی اور شافعی مسلک کے مطابق اول وقت میں فجر پڑھنا ان کے یہاں افضل ہے۔ تو جیسے ہی فجر کی اذان، مغرب کی اذان شروع ہوتی ہے، لوگ اپنی سحری بند کر دیتے ہیں، افطار شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت ہی قابل اصلاح یہ پہلو ہے کہ اذان دی جاتی ہے وقت شروع ہونے کے آدھے گھنٹے کے بعد، کیونکہ عام دنوں میں افضل یہی ہے کہ فجر دیر سے پڑھی جائے۔
لیکن اذان بھی جب دیر سے دی جاتی ہے تو غلط فہمی میں امت کا ایک بڑا طبقہ اذان تک سحری کو جائز سمجھتا ہے، غارت ہو جاتے ہیں ان کے روزے، اور پھر سحر اور افطار کے اوقات اور ٹائمنگز جو چھپتے ہیں اس میں بھی زبردست تضاد ہے۔ سحر میں جب وقت ختم ہو جائے تو فوراً رک جائے، افطار میں جب وقت شروع ہو جائے فوراً شروع کر دے، 1-2 منٹ احتیاط کیا جا سکتا ہے۔ رمضان مبارک میں ہمارے علماء کے یہاں بھی سحر کا وقت شروع ہوتے ہی اذان دے دینا بہتر ہے، تاکہ لوگوں کی نماز قضا بھی نہ ہو اور روزہ خراب بھی نہ ہو، سحری باقی رکھنے کی وجہ سے، کھانا باقی رکھنے کی وجہ سے۔ جمعہ کی اذان کے بارے میں بھی یہ قابل اصلاح پہلو ہے۔ بالاتفاق ہمارے علاقوں میں 12:30 بجے وقت شروع ہونے کے بعد جمعہ کی اذان دی جاتی ہے، تو اذان دینے کے بعد خرید و فروخت بند ہو جانا چاہیے۔ راجح قول یہی ہے کہ پہلی اذان پر خرید و فروخت بند ہو جائے، سعی میں خلل ڈالنے والا کوئی عمل باقی نہ رہے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ 12:30 بجے اذان دی جا رہی ہے اور خطبہ شروع ہوتا ہے 1:30 بجے۔ 1 بجے 1 گھنٹے کا جو کاروبار کیا گیا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، ہم نے گناہگار بنا دیا امت کو۔ طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ خطبے سے پہلی اذان دے دی جائے اور خطبے سے کچھ وقت پہلے دوسری اذان دی جائے اور اس کے بعد خطبہ شروع ہو جائے، تاکہ گناہ لازم نہ آئے۔ یہ ہے المؤذنون امناء المسلمین علی فطورہم وسحورہم۔ باوضو اذان دے، قبلہ رخ ہو کر دے، کھڑے ہو کر دے، بلند جگہ سے دے، کان کے سوراخ میں انگلی رکھے تاکہ اونچی آواز نکلے، اطمینان سے دے، اذان اور اقامت میں فاصلہ ہو۔ حضرت مولانا احمد عبید الرحمن اطہر صاحب دامت برکاتہم بھی ٹوکتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں کہ مغرب کی اذان میں اذان اور اقامت کے درمیان دعا پڑھنے کی دیر تو کم سے کم وقفہ ہونا چاہیے، لیکن اتنا بھی وقفہ نہیں دیا جاتا، اتنا بھی وقفہ نہیں دیا جاتا، حالانکہ احادیث میں اتنے وقفے کا بھی تذکرہ ہے کہ کتنا وقفہ ہونا چاہیے، کم سے کم دعا تو پڑھنے کا موقع ملے۔ اجابت قولی، زبان سے اذان کا جواب دینا، ادب کرنا چاہیے، تعظیم کرنا چاہیے اسلام کے شعار کا۔ فقہا نے کہا تلاوت روک دینا چاہیے، اور حدیث کہتی ہے فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ بھی کہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ بھی کہیے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر آپ بھی کہیے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ حدیث سے ثابت ہے۔
اور قد قامت الصلاح کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ کہنا حدیث سے ثابت ہے۔ اور الصلاۃ خیر من النوم پر صدقت و بررت کہنا سلف کا معمول ہے، فقہا کی نقل ہے، لیکن احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ کہا جا سکتا ہے صدقت و بررت۔ اجابت فعلی، عمل سے اذان کا جواب دینا بڑی کوتاہی ہے۔ کیفیت بدل جاتی تھی اللہ کے نیک بندوں کی اذان کی آواز سن کر، تیاری کیسے ہوتی تھی، وضو کتنا خشوع خضوع سے ہوتا تھا، واقعات ہیں پورے۔ بہنیں بہت ہی بے توجہی برتتی ہیں اذان کا جواب دینے میں۔ حضرت زبیدہ رحمت اللہ علیہا، ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ، 200 حافظات محل میں رکھا تھا تاکہ سوائے قرآن کے کان میں کوئی اور آواز نہ پڑے۔ انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، کیا معاملہ کیا اللہ نے؟ فرمایا ایک مرتبہ میں کھانا کھا رہی تھی، اذان ہونے لگی، لقمہ اٹھا لیا تھا میں نے، جیسے ہی اذان ہونے لگی لقمہ نیچے رکھ دیا، دوپٹہ درست کر لیا۔ اذان کے احترام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذان کی تعظیم کی وجہ سے میری مغفرت کر دی۔ حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کا معمول لکھا ہوا ہے، حی علی الصلاح سننے کے بعد جس حال میں ہوتی کام چھوڑ دیتی، انجان بن جاتی، لا تعلق ہو جاتی۔ واقعہ لکھا ہوا ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی لوہار تھا، اس سے کہا گیا مرنے کے بعد خواب میں دیکھنے والے نے پوچھا کہ تمہیں امام احمد بن حنبل کے برابر مقام کیسے مل گیا؟ تو اس پڑوسی لوہار نے جواب دیا، اذان شروع ہوتی تو جس حال میں ہوتا میں ہتھوڑی کو چھوڑ کر، لال بن گئے لوہے کو چھوڑ کر مسجد کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت امام احمد بن حنبل کے برابر مقام دے دیا۔ چوتھا واقعہ، مولانا رشید صاحب، مفتی رشید صاحب فریدی دامت برکاتہم نے اپنے رسالے میں لکھا کہ دہلی میں ایک بہت ہی بد کردار عورت رہتی تھی، اس کا انتقال ہوا بہت اچھی حالت میں۔ لوگوں سے پوچھا گیا کیا خاص عمل تھا اس کا؟ اس بد کردار عورت کا ایک عمل یہ تھا کہ جب اذان شروع ہوتی تو وہ سب کو چپ کرنے لگ جاتی، چپ بیٹھو اذان کا جواب دو۔ تھی کردار کے اعتبار سے نامناسب، اذان کے احترام نے حسن خاتمہ تک اسے پہنچا دیا۔ اذان کے مسائل اور اذان میں آ جانے والی بدعتیں، تثویب کا عمل، الصلاۃ خیر من النوم، ایک مرتبہ اذان میں آپ نے کہہ دیا کافی ہے، ایک مرتبہ یعنی ایک موقع پر کہہ دیا کافی ہے۔ پھر فجر کی جماعت کھڑے ہونے سے پہلے مائک میں اعلان کرنا،
اذان کے طور پر دہرانا، الصلاۃ خیر من النوم، تثویب کہا جاتا ہے اسے، بدعت ہے۔ اٹھانا ہے کوئی اور طریقہ اپنا لو۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضرت ابن عمر نے دیکھا بے موقع تثویب کرتے ہوئے، تو فرمایا لے چلو مجھے اس بدعتی کے پاس سے، میں یہ رہنا نہیں چاہتا۔ روایتیں موجود ہیں، اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا عشق رسول ہونا چاہیے، درود و سلام پڑھنا چاہیے، لیکن اذان سے پہلے پڑھنا ثابت نہیں ہے، بدعت ہے، شریعت کی تصویر بگڑ جاتی ہے۔ وہ واقعہ یاد کرنا چاہیے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا۔ ایک شخص کو چھینک آ گئی اور اس نے کہا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا صرف الحمدللہ کہہ، یہاں پر الصلاة والسلام علی رسول اللہ کہنا ثابت نہیں ہے۔ اچھا عمل ہے درود شریف پڑھنا، لیکن بے موقع ہے۔ سرفراز صفدر خان صاحب وغیرہ اکابر کی مستقل تحریریں موجود ہیں۔ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا، درود و سلام پڑھنا بدعت ہے، حکمت عملی کے ساتھ سمجھانا چاہیے۔ قبر پر اذان دینا ثابت نہیں ہے، بعض جگہوں پر میت کو دفن کرنے کے بعد اذان دی جاتی ہے۔ ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے کہ مقتدی کب کھڑے ہوں اقامت میں، مقتدی کب کھڑے ہوں اقامت کے وقت۔ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان اکابر کی تحریریں موجود ہیں، روایتیں صاف بتلاتی ہیں کہ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم صفے درست فرماتے تھے۔ ہرگز ایسا نہیں ہوتا تھا کہ قد قامت الصلاۃ جب کہا جائے تو تب کھڑے ہونا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ پہلے درود شریف بیٹھ کے جواب دینے کے بعد ہی کھڑے ہونا ہے، ایسا نہیں ہے۔ شروع سے ہی کھڑے ہو جائیں، صفے درست کر لیں۔ فقہا نے جو لکھا کہ قد قامت الصلاۃ پر کھڑے ہوں، یعنی اس وقت تک تو کھڑے ہو ہی جانا چاہیے، اس کے بعد بیٹھنا نہیں چاہیے، اس کے بعد بیٹھے نہیں رہنا چاہیے۔ کلمات اذان و اقامت میں جزم اور سکون ہے۔ اعلاء السنن میں مستقل باب باندھا گیا۔ احناف کے یہاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں پڑھا جائے گا۔ دوسرے مسالک میں ہے، حرم کی اذان میں ہے، لیکن احناف کے یہاں اذان اور اقامت میں جزم اور سکون ہے، وقف ہے۔ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، تو قد قامت الصلاۃ غلط ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ یہ صحیح ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ غلط ہے۔ جزم اور سکون ہونا چاہیے۔ متعدد اذانیں ہوتی ہیں، محلے کی اذان کا جواب دے دے، پہلی اذان کا جواب دے دے کافی ہے۔ اذان کے بعد فوراً جواب دے نہیں سکا، اذان کے درمیان جواب نہیں دے سکا، وضو کر رہا تھا، بیت الخلاء میں تھا، ٹوائلٹ میں تھا،
تو جائز ہے کہ اذان کے بعد اگر زیادہ وقت نہیں گزرا ہے تو اذان کا جواب دے دے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ زیادہ وقت اگر نہیں گزرا ہے تو اذان کا جواب اذان ہونے کے بعد بھی دی جا سکتی ہے، دیا جا سکتا ہے۔ جمعہ کی دوسری اذان جو امام صاحب منبر کے سامنے کھڑے ہو کر دیتے ہیں، اس اذان کا جواب دل ہی دل میں دیا جائے گا، زبان سے نہیں دیا جائے گا۔ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، دل ہی دل میں دیا جا سکتا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کا جواب اشہد ان محمد رسول اللہ ہی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھنا ہے اذان کے اختتام پر پڑھ لے آدمی، لیکن وہاں کے جواب میں درود شریف نہیں ہے۔ اچنبھا محسوس ہوگا، حیرانی بھی ہوگی۔ مفتی مبین الرحمان صاحب نے اپنے رسالے میں بڑی قوت سے اس پہلو کو نقل کیا، اور حضرت مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی مبسوط 900 صفحات میں کتاب نماز مسنون، کہف سے چھپی ہوئی کتاب مسنون نماز، لیکن حضرت کی کتاب ہے نماز مسنون، 900 صفحات میں بہت استیعاب کیا ہے حضرت نے ان مسائل کا۔ جو لوگ سن سکتے ہوں، ہاضمے برداشت کر سکتے ہوں تو انہیں سنانا چاہیے۔ ہر جگہ ہر بات نہیں سنائی جاتی۔ لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَال وَلِكُلِّ فَنٍ رِجَال، لیکن بات محقق ہے۔ بعض روایتیں کہی جاتی ہیں کہ جو اذان کا جواب نہیں دے گا اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا، جو اذان کا جواب نہیں دے گا مرتے وقت اس کا ایمان چھن جائے گا۔ یہ دونوں روایتیں ثابت نہیں ہیں، یہ نقل کیے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ جواب دینا چاہیے، اس کے واقعات سنائے گئے، لیکن بطور حدیث کے جو روایتیں نقل کی جاتی ہیں وہ روایتیں ثابت نہیں ہیں۔ طاعون یا آگ لگ جائے تو اذان دو، اس طرح کی باتیں بعض نے نقل کی ہیں۔ محققین علماء نے فرمایا کہ اذان دینا اس وقت کا کوئی مسنون عمل نہیں ہے۔ عقیقے میں بچے کی پیدائش پر اذان دینا یہ مسنون عمل ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کے کان میں اذان اور اقامت کے الفاظ کہیں۔ فقہا نے لکھا بچہ پیدا ہونے کے بعد قبلہ رخ کھڑا ہو کر بچے کے سر کو قبلہ رخ کر کے ایک کان میں اذان دوسرے کان میں اقامت کہنا چاہیے۔ باقی کہیں آگ لگ جائے یا شریر جنات ستانے لگے تو اس وقت اذان کے کلمات کہیں۔ حدیث کے طور پر یہ بات نہیں کہی جا سکتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی تحقیق ہے اور دیگر اکابر کی بھی یہی تحقیق ہے۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، زبردست پوری زندگی محنت کی ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذنوں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ مشہور ہیں۔ بڑے کمالات سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے مؤذنوں میں ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، ان کے فضائل ہیں۔ حضرت سعد قرظی رضی اللہ عنہ، یہ مسجد قباء کے مؤذنوں میں سے ہیں۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم قباء گئے، حضرت بلال نہیں تھے اور لوگ بات چیت کر رہے تھے۔ حضرت سعد قرظی کھڑے ہوئے اذان دینا شروع کر دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں دیا تم نے اذان؟ کہا حضرت بلال نہیں تھے اور لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اور آپ کو بچانے کے لیے، کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ حضرت سعد قرظی رضی اللہ عنہ، مالی تنگی تھی، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا تجارت کرو، تو وہ پتے جس کے ذریعے سے چمڑی کو دباغت دی جاتی ہے، ان پتوں کی تجارت کی حضرت سعد قرظی نے، تو اس لیے ان کا نام سعد القرظی پڑ گیا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ حرم مکی کے مؤذن ہیں، آپ نے ان کا واقعہ سنا ہوگا۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ حنین سے فارغ ہو کر جعرانہ سے حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، میں اپنے دوستوں کے ساتھ مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے اذان دینے لگا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ کو بلایا، کہا اذان دو۔ جھجکنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تھوڑا اور ایک مرتبہ دوہراؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ نے ان کے سر سے لے کر پیٹ تک ہاتھ پھیرا، دعا دی، برکت کی، دل کی دنیا بدل گئی، مسلمان ہو گئے، حرم مکی کے مؤذن قرار دیے گئے۔ پوری زندگی بال کے اس حصے کو نہیں کاٹا جس حصے پر حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا تھا، اور جس پر آقا نے ہاتھ پھیرا تھا وہ بال سفید بھی نہیں ہوئے، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کے۔ ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، اذان کے عمل کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، دعوت دینے کے ارادے سے کلمات کو دہرانا چاہیے۔ اذان کی آواز کا بھدا پن غیر مسلموں کے لیے اسلام میں واقعتاً رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اذان کی آواز کا حسن ان کے اسلام سے قریب ہونے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ لاؤڈ اسپیکر پر اذان دی جاتی ہے، آواز اتنی رکھی جائے جتنی مسلمانوں تک پہنچانا ہو۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا، ایک فقیہ نے لکھا، اس لیے ہم جرأت کریں گے بولنے کی، کہ وہ بستیاں جہاں پر غیر مسلموں کی تعداد زیادہ ہے، اور وہ بستیاں جہاں پر مائک سسٹم بہت زیادہ اعلیٰ قسم کا بلند آواز والا لگا دیا گیا، بیماروں کو تکلیف ہوتی ہے، بچے نیند سے بجک کے اٹھ جاتے ہیں، یہ لاؤڈ اسپیکر کا، مائک کا، آلہ مکبر الصوت کا غلط استعمال ہے۔ علماء کرام کے لیے مستقل میدان ہے، کچھ نہیں کر سکتے زندگی میں، اذان کی تصحیح کو زندگی کا مشن بنا لیں، اپنی صلاحیتیں جس علاقے میں جائیں تصحیح اذان و اقامت پر لگا دیں، بہت بڑا بھلا ہو جائے گا امت پر۔ قدردانی کے ساتھ مؤذن صاحب کو قریب کر کے، دل جیت کر، کھلا پلا کر، ہدیہ تحفہ دے کر، ایسے مجالس ہر ضلع میں منعقد ہونے چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اذان کی حقیقت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس باب میں کچھ کام اللہ تعالی ہم سے بھی لے لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔